السلام علیکم. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں نیا شاعر اور زندگی کے مسائل. ٹھیک ہے, تو نیا شاعر اور زندگی کے مسائل یہ سبق ہے امیر حنفی صاحب کا. اس کے مصنف ہیں امیر حنفی. اور اس میں جو ہے یہ سبق کس کے اردو ادب کی صنف تنقید سے ہے. اردو ادب کی جو صنف ہے تنقید نگاری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری فہرست میں آپ دیکھیں گے کہ ہر صنف پر کوئی نہ کوئی سبق آپ کو دیا جاتا ہے. تو یہ تنقید نگاری پر ہے اور اس کا جو پیش لفظ ہے یہ دیکھتے ہیں. پیش لفظ مضمون کی مختلف اقسام میں تنقیدی مضمون بھی شامل ہے. اس میں مضمون نگار فن پاروں اور تخلیق کاروں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہے. لفظ تنقید نقد سے ہے. لفظ تنقید کیا ہے؟ تنقید نقد سے بنا. نقد کہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا نقد یعنی چکا دینا, نقدی ادا کر دینا. تو یہ نقد ایسے جیسے کہ آپ نے کوئی تخلیق پیش کی ہے, اس پہ اسے نقد دے دیا گیا. نقد کسے کہتے ہیں؟ دراصل کسی بھی تخلیق کار کے معائب اور محاسن پر نشاندہی کرنا. کسی تخلیق کے معائب اور محاسن پر کا تذکرہ کرنا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو تذکرے کے ذریعے سے ہی پہلے تنقید کا پتہ لگایا گیا تھا. تنقید کی کب شروع ہوتی ہے؟ دراصل تنقید ایک ایسی صنف ہے, یہ جو سبق ہے یہ تنقید سے متعلق ہے. اردو ادب کے صنف نیا شاعر اور زندگی کے مسائل. تو لفظ تنقید جو ہے یہ نقد ہے, اور نقد تنقید کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اسے غور سے دیکھیں کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس کے معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ ہے. مطلب ہم اسے کسوٹی بھی کہتے ہیں. تنقید کو کسوٹی بھی کہا جاتا ہے. کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ کسوٹی ہوتی ہے سنار جب بھی کسی سونے کو پرکھتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے تو اسے کسوٹی پر رکھتا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں معیار متعین کرنا. معیار متعین کرنا بھی دراصل تنقیدی ہے. جیسے کسی تخلیق کار نے تخلیق کی اور اس تخلیق کار کی تخلیق جو ہے کس سے درست ہوتی ہے, کس سے بہت زیادہ منجھتی ہے اور صاف ہوتی ہے, اس میں وہ شہپارہ اتنا ہی مقبول ہوتا ہے, معروف ہوتا ہے اس وقت جبکہ اس کو مطلب اس میں تنقیدی شعور ہو کسی فنکار میں. جب سے اردو ادب زمین پر ترقی کرتا رہا ہے اس وقت سے تنقید کا تعلق فنکار کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. بغیر تنقید کے کوئی بھی ادبی تخلیق یا ادبی شہکارہ معیار مطلوب کو نہیں پہنچتا. یہ آپ مطلب نوٹ فرما لیں کہ کسی بھی فن پارے کو معیار مطلوب پر پہنچانے کے لیے تنقید اہم رول ادا کرتی ہے. تنقید کا شعور اہم رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تنقید کا شعور لازم و ملزوم ہے. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ادبی تحریر کے مطالعے کے دوران عام قاری اکثر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی تخلیقی فن پارے کو پڑھ رہے ہوں, جیسا کہ ہم نے کوئی اسباق پڑھی ہوں یا پھر ہم کسی بھی مطلب یہ جو ہمارے نصابی کتاب ہے اس نصابی کتاب میں کچھ اقتباسات ہیں, کچھ اسباق ہیں, کچھ افسانے ہیں, کچھ تحریریں ہیں اور کچھ نثری شہپارے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نظم کے شکل میں ہمارے پاس ہیں, غزل ہے, رباعیات ہے. ان ساری چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قاری یہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ یہ جو تنقید یہ پڑھ رہا ہے اس کو کتنی عرقریزی سے, کتنی تندرہی کے ساتھ اور کتنی شعور و احساس کے ساتھ ایک فنکار نے لکھا ہے. ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, ہمیں بڑا لطف آتا ہے. جیسے اگر میں یاد کر کے آپ سے کہوں کہ مختار مسعود کے ہم نے
اس میں جو حضرت روحانی پر خاکہ لکھا ہوا تھا وہ ہم نے پڑھا، یا ہم نے ونگس آف فائر کا ٹرانسلیشن جو ترجمہ تھا وہ ہم نے پڑھا، یا پھر ہم ایسے ہی بہت سارے اردو ادب کے ہم نے میر اور حالی کے اور امیر مینائی کے اور غالب کے خطوط پڑھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تو ہیں، لیکن ان پڑھی ہوئی چیزوں کا بڑا لطف بھی آیا. منشی پریم چند کا مجھے روشنی افسانہ بھی یاد آتا ہے جو اپنے 11 میں پڑھا، تو پڑھ کر بڑا لطف آتا ہے. اس کے جملوں کی بندش ایسی ہے کہ ذہن پر سخت ہو جاتی ہے، اور ادب وہی ہے جو انسان کی طبیعت کو خوش کر دے، لطف اندوزی جس سے وہ کرتا ہے، اس کے جملے آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، اس کی بندشیں. کلام آپ پڑھتے ہیں علامہ اقبال کا، بڑی روانی سے آپ کو یاد ہو جاتا ہے، یا پھر آپ حالی کے اشعار پڑھتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. غالب کے اشعار کے تو کیا کہنے کہ آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور بولنے کے بعد جب وہ سمجھتا ہے تو ایک نیا زاویہ اس کا کھلتا ہے. امیر کے اشعار بھی آپ پڑھتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ اشعار، یہ نثری فن پارے، یہ ہم کو اتنی تقویت دیتے ہیں، لیکن اس کو پیچھے لکھنے والا جو فنکار ہے یا لکھنے والا تخلیق کار ہے وہ کتنے مرحلوں سے گزرا ہے. وہ ایک ایک لفظ میں اترتا ہے، ایک ایک لفظ کی بندشیں، اس کی ترکیبیں، اس کے معائب کو دور کرنا، اس کے حسن کو لینا. کتنی مرتبہ شاعر جو ہے ایک مصرع لکھتا ہے، موضوع مصرع. کلام کے شعر کو کلام جو موضوع کیا جاتا ہے اسے موضوع کرنا کہتے ہیں. تو کوئی بھی مصرع جب وہ موضوع کرتا ہے، موضوع کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے تختی میں دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک بحر ہوتی ہے، اس میں اوزان ہوتے ہیں، اس اوزان پر، اس کے اراکین پر پورا اترنا، پھر اس کی آوازوں کی اتنی باری بھی ہم نے سمجھا ہے کہ صحافات کسے کہتے ہیں. وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب کوئی چیز وہ موضوع کرتا ہے، تب جا کر وہ فن پارا خیال کے اعتبار سے، ظاہری بندش کے اعتبار سے، لفظوں کی ترکیب کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ وہ کس معیار کے الفاظ برت رہا ہے، پھر اس کی سند کہاں سے ہے، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے جب عمدہ چیز سامنے آتی ہے تو ادب کہلاتی ہے. لیکن اس کے پیچھے شاعر کی یا مصنف کی بڑی عرقریزی ہوتی ہے کہ وہ تنقیدی شعور کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ہر لفظ کی نوک ملک درست کرتا ہے، کئی بار جملے لکھتا ہے، مٹاتا ہے، پھاڑتا ہے، بناتا ہے، پھر کتنے جملوں کی رد و بدل کرتا ہے. اس طرح سے جا کر تنقید کے ساتھ خود اپنے اوپر مقدمہ لگاتا ہے، اپنی تخلیق کو کئی زاویوں اور کئی اینگل سے دیکھتا ہے، تب جا کر ادبی فنکارہ بن پاتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں تو ابتدا میں تنقید کا شعور، تنقید ابتدائی سے ہی اس کا کوئی اندازہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کس دور سے تھی، بلکہ جو تخلیق کار فنکار وجود میں آئے، اس کے ساتھ ساتھ ہی تنقیدی شعور بھی پختہ تر ہوتا گیا. یہ بہتر لگے گا، اس طرح لگے گا. عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے پہلے تو یہ کہا گیا کہ تنقید جو ہے صرف تنقید جو ہے وہ تذکروں میں شاید ڈھونڈی گئی کہ یہاں پر شاید تنقید اسی کو کہتے ہیں. تو میر کی ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے سب سے پہلے جو لکھا تھا، تذکرہ لکھا تھا، جسے نکات شورا کہتے تھے. آپ کو زیادہ دکھائی نہیں دے گا بورڈ، تو اس لیے یہاں سے کرتی ہوں. امیر تنفیس صاحب کا نام تو آپ کے سامنے واضح ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ لکھ دیتی ہوں. یہاں پر امیر حنفی صاحب کا نام میں لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب غالب نے لکھا نکات شورا، تذکرہ لکھا غالب نے، میر کا تذکرہ تھا نکات شورا، میر کا تذکرہ تھا. یہ تذکرہ ہی دراصل تنقید مانا گیا. اس تذکرے کو سمجھا گیا کہ یہ گویا کہ تنقید ہے اور اسے تنقیدی حیثیت سے دیکھا گیا. اس میں جو ہے اشعار کی معایب المحاسن پر بات کی گئی کہ اس میں جو ہے اشعار میں کیا بہتر ہے، کس طرح سے کہا گیا. تو کسی بھی اشعار کے عیوب اور اس کے محاسن پر بات جو اس میں کی گئی تھی، تو اس تذکرے کو پہلے تنقید مانی گئی. پھر اس کے بعد دوسرا نام ہمارے پاس آتا ہے تنقیدی شعور کا. تو دوسرا نام نکات شورا کے بعد ہمارے سامنے ہے، وہ ہے حالی کا نام ہے. اردو تنقید کا منظرنامہ 1857 میں تبدیل ہو رہا تھا. یہ کس نے، اس میں حالی نے کب کیا؟ یہ حالی کا نکات شورا کی ڈیٹ ہے 1752. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نکات شورا یعنی کہ تنقید کے دور میں داخل ہو گئے تھے، اور تنقید جو ہے کیا کر رہی تھی؟ اچھا بہتر بنا رہی تھی. اچھا، تنقید کے تعلق سے مقدمے شعر و شاعری میں حالی لکھتے ہیں، حالی نے
متعلق, ہاں تنقید سے متعلق مقدمہ شعر و شاعری میں, مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے لکھا, کس کے بارے میں لکھا؟ رومی سے متعلق لکھتے ہیں کہ رومی کے نزدیک تنقید کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ رومی کے نزدیک شعر اور آدمی, جس کو شعر و آدمی یعنی کہ شعر و رجل کہا جاتا تھا, رومی کو کہا جاتا تھا شعر و رجل, یعنی یہ آدمی جس پر شعر کہنا اتمام ہوا, پورا مکمل ہوا, ان سے متعلق کہا کہ ایسا آدمی جو شعر کہتا ہے, ان کا خیال ہے تخلیق سے متعلق کہ جس طرح ریچھنی اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کر حسین بناتی ہے, شاعر بھی رد و بدل کر کے اپنے شعر کو سنوارتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رومی کا خیال ہے. اور رومی کے نزدیک کہ جس طرح رومی کہتے ہیں کہ جس طرح شیرنی ریچھنی اپنے بچے کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے, بالکل اسی طرح شاعر بھی اپنے شعر کی نوک پلک درست کر کے اسے حسین اور خوبصورت بناتا ہے. یعنی کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اکثر بچے اپنی کوئی تخلیقی چیز دکھاتے ہیں ٹیچر کو, اور ٹیچر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کی تعریف ہی کرے. اکثر بچوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ تعریف سے زیادہ خود اپنے آپ میں کئی چیزوں کو دیکھ کر, ایک جملہ ہم نے بنایا, اس جملے کو ہم دیکھیں کہ یہ جملہ کس میں برتا. سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک ڈکشنری کا ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا اردو کی یہ ڈکشنری آپ جو ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس میں جب آپ کوئی بھی اردو لفظ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے, یہ لفظ سب سے پہلے کہاں پر استعمال ہوا, کس نے کیا, یہ مثنوی میں استعمال ہوا تھا یا مصحفی کے پاس یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا. ہر چیز وہ بتائی جاتی ہے اس ایپ میں. تو وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ لنک دوں گی. آپ ہر لفظ کا, تو سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی جملہ بناتے ہیں, کوئی بھی ترکیب نئی ہم استعمال کر رہے ہیں, ہمیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے. جیسا کہ پہلا والا جو چیپٹر تھا 11th میں, جس میں اس کا ذکر تھا کلاسیکی ادب کا ایک چیپٹر تھا, تو تقریباً بچوں کو میں نے کلاسیکی ادب کے شہپارہ لکھنے کی مشق کروائی تھی. تو میں نے دیکھا وہ دیو والا جو چیپٹر تھا شہزادہ, وہ اتنی اچھی ترکیبیں, اور وہ میں ترجمہ و مرصع سے میرا خیال ہے تھا, طلسم و شعبہ سے, تو اتنی عمدہ ترکیبیں بچوں نے استعمال کی تھی, اور بچوں کے پاس استعمال کرنے کا ایک جواز تھا, ایک سند تھی کہ وہ ہم نے ترجمہ و مرصع سے یا پھر ہم نے طلسم و شعبہ سے ہم نے اسے لیا ہے. اسے کہتے ہیں سند. تو جیسے اگر کوئی ترکیب ہم استعمال کر رہے ہیں, جیسے وہ ہے غالب کا ہے نا, ستائش گر ہے, غالب کس قدر ایک باغ رضواں کا, تو ہم 27 گر استعمال کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس سند ہوتی ہے کہ غالب نے اس کو ایسے برتا ہے. میر کا کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سند ہوتی ہے کہ میر نے اس کو ایسے برتا ہے. تو اسے کہتے ہیں سند ہونا کسی بھی بات کا, یعنی کہ جو ہمارے استاد شعرا ہیں یا استاد نثر نگار ہیں, انہوں نے کس طرح برتا. تو یہ دیکھنے کے بعد جب فنکار خود اپنے جملے کی نوک پلک درست کرتا ہے, نوک پلک بہتر بناتا ہے, یا پھر وہ اپنے جملوں کی ترکیبوں کو بدلتا ہے, یا اوزان کے مطابق اپنی شاعری کے اوزان کو, بہت باریکیاں شاعری میں ہوتی ہیں, جیسے غالب کے پاس الف نہیں گرتا ہے اور ان کے پاس گرا ہے, انہوں نے اس کو دو حرف گنا ہے. اس طرح کی بہت سارے تنقیدی شعور جب ہوتا ہے تخلیق کار میں, تو وہ اس کے فن کو بہت آگے بڑھاتا ہے, اور پھر وہ عمدہ نظم تخلیق کرتا ہے یا شعر وغیرہ کہتا ہے, کلام موضوع کرتا ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایسا ہی ہے کہ ریچھنی اپنے بچوں کو حسین بنانے کے لیے ان کی گندگی کو چاٹ چاٹ کر صاف کرتی ہے, تب جا کر جو ہے ایک نثر نگار بھی یا تخلیق کار بھی جب اپنی تخلیق کو بہت زیادہ سنوارتا ہے, اس کی نوک پلک درست کرتا ہے, تو وہ بہترین ہوتی ہے. ایسے ہی TSRH, ان کا نام بھی, یہ تو ہو گئی حالی اور رومی کی بات. میں یہاں سے میر کا تو ہم نے ذکر کر دیا. اب میں نے پہلی والی مثال آپ کو حالی کے مطابق کیا ہے, تو میں نے رومی کا ذکر کیا تھا, اور اسی طرح TSRH کا ہم ذکر کریں گے. TSRH کے مطابق تنقید کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں بعض لکھنے والوں کی تخلیق اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کا تنقیدی شعور زیادہ ترقی کرتا ہے. دیکھیں کیا ہے, ایلٹ کی بہت عمدہ, مجھے تو بہت اچھی مثال لگی تھی کہ بعض لکھنے والوں کی تخلیق
क्योंकि इसलिए बेहतर होती है कि उनका तनकीदी शऊर बेहतर होता है। देखिए कितनी अहम बात है। लोग समझते हैं लिख लेना या कलाम मौजूद कर लेना या फिर किसी भी अफसाने को अफसानचे को, मैं अक्सर इसलिए इसको इतना ज़्यादा डीप जाकर पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो तख्लीक़कार हैं बाय बर्थ, और अफसाना राइटर फोरम पर वो बहुत उम्दा लिखते भी हैं, कुछ फिक्शन निगार भी हैं, कुछ शायरी भी करते हैं। मैं अक्सर वो लोग मुझसे पूछते हैं तो उन्हीं लोगों को मैं मुखातब करके कह रही हूँ कि देखिए कितनी उम्दा बात कही है। हम समझते हैं कि लिख लेना या लिखना आना ही बहुत बड़ी बात है, हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है लिखने के बाद बहुत गहरा शऊर, अगर आपका तनकीदी शऊर होगा तो सबसे बेहतरीन लिखेगा। लिखने वाले तो यूँ बहुत लिख रहे हैं, लेकिन दर्जे कमाल को वो शख्स पहुँचे तनकीदी शऊर पुख्ता होगा, जिसका तनकीदी शऊर बेहतर होगा। तो तनकीदी शऊर किस तरह बेहतर करें, उसके लिए ये है कि हम सबसे पहले तनकीद की अक़साम पढ़ें। देखिए असनाफ के मुताबिक असबाक इसलिए रखे जाते हैं कि बच्चों को इसकी पूरी मालूमात दी जाए कि तनकीद किसे कहते हैं। तो आप तनकीद को पूरे इसकी अक़साम के साथ आप पढ़ें, इसको समझें। अपनी मैंने एक बात तो आपसे की है कि सनद मतलब लें आप, किसी भी बरतने वाले अल्फाज बरतने वालों की सनद हमारे पास होगी, इन्होंने इस तरह कैसे बरता। फिर दूसरी वाली चीज़ उसमें अहम ये है कि हम सनद के साथ साथ पहले उसके बारे में मालूमात ले लें। अगर हम कोई नस्र लिख रहे हैं, जैसे अगर हम कॉलम लिख रहे हैं तो कॉलम लिखने वाली बच्चे मुख्तलिफ अच्छे कॉलम्स जिनके हैं वो पढ़े जाकर, फिर देखें कि वो किस तरह अपनी बात पेश करते हैं, तमीज़ी गुफ्तगू किस तरह होती है, फिर उसके बाद अपनी बात को आहिस्ता आहिस्ता किस तरह पेश करते हैं, इसमें तमसीली कितनी बढ़ती गई है, एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें हर एक सतर का कि वो किस तरह से मतलब उन्होंने मुहावरे इसमें बढ़ते हैं, किस तरह से उन्होंने अशार में तमसीलें पेश करने की कोशिश की है। ये तनकीद इस तरह जितनी ज़्यादा इसकी का शऊर पुख्ता होगा उतनी ही तनकीद सवेगी और इतना ही वो आगे बढ़ सकेगा। उर्दू तनकीद का मंजरनामा जो है इन दो अशख़ास के बाद, TSLET की बात मैंने की है, उसके बाद ये उर्दू तनकीद के अंदर सबसे अहम नाम जो माने जाते हैं वो है हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है, अल्लामा शिबली, ठीक है, और उसके बाद है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनकी किताब है आब हयात, ठीक है, आब हयात। और हाली की किताब है मुक़द्दमा शेर व शायरी, ठीक है, उन्होंने शायरी की किताब है। और ये आब हयात तो निमरा उमैर अहमद वाला नहीं है, ये आब हयात इनकी तज़किरे और तनक़ीद पर मबनी है, जो उन्होंने शोरा के नाम के साथ और उसमें अदीब के नाम के साथ उनके खाके प्लस उनकी आरा पर गुफ्तगू की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम लेता है। और तनक़ीद जदीद तनक़ीद ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ये जदीद नस्ल के नज़्म को कबूल करने वाले थे। तो इन्होंने 1857 में जदीद नज़्म की जो तख्लीक़ है ये बदलने लगी, तो ये यहाँ से तनक़ीद का बाब शुरू होता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। अगर आपके सामने किताब खुली हो और सारी बच्चियाँ पढ़ रही हों तो इसमें देखिए, तनक़ीद निगार अदब के हुस्न व क़बीह को उजागर करता है, करने के अलावा अदबी रिवायात और असनाफ के एतबार से भी इसका मर्तबा तय करता है। पहली बात तो हुस्न और मायब के हवाले से हो गई थी कि किसी भी तख्लीक़ के उयूब को बयान करना। मिसाल के तौर पर इससे पहले समझाते वक्त मैंने आपको मिसाल दिया था कि मुरक्कब, मखलूत और आमेज़ा एक ही चीज़ है, लेकिन आमेज़े को उसको बैरमहल इस्तेमाल ना करना। अक्सर नए लिखने वाले बच्चे इसकी गलती करते हैं कि वो अल्फाज को उसके महल में इस्तेमाल करना लाजिम है। उसके लिए आपको इस्तेमाल आपने कैसे किया, उसके लिए सनद की ज़रूरत होती है। सनद मैंने बता दिया कि किस तरह हासिल की जाती है, कि किस लफ्ज़ को, इस तरकीब को किसने सबसे पहले बढ़ता, आप उस डिक्शनरी से मदद हासिल कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं तनक़ीद निगार अदब के हुस्न व क़बीह, यानी कि
कौन सी अच्छाई है कौन सी बुराई है दोनों को उजागर भी करता है, और साथ साथ अदबी रिवायात और असनाफ के एतबार से इसका मर्तबा भी तय करता है। मर्तबा और म्यार तय करना, म्यार मतलब आपका कितना उम्दा शहपारा है। यानी कि अगर किसी शख्स ने कहा, किसी उस्ताद ने कहा तनकीद के दौरान किसी भी बच्चे को देखकर उसका शहपारा बहुत उम्दा है, तो कहा कि बहुत उम्दा लिखा तुमने, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बात सख्त हो गई और ये बहुत उम्दा है और ये कमाल और मेराज को पहुंच चुका है, बल्कि उस्ताद ने उसकी तारीफ इस हैसियत से की थी कि उस्ताद के सामने उसके उम्र के और ज़माने के पूरे बच्चे सामने हैं, उनके दरमियान बेहतर है, मौजूद में कदरे बेहतर। अब मौजूद में कदरे बेहतर को चाहिए कि वो क्या करे, वो म्यार मतलब को नहीं पहुंचा, बल्कि अब उसको चाहिए कि उसका म्यार आज से ज़्यादा बड़ा हो, उसकी तहरीर में उतनी ज़्यादा रवानी हो, उसकी गुफ्तगू में उतने ज़्यादा दलाइल हों, और उसकी नज़्म जो है वो पुख्ता हो, या फिर नज़्म जो वो कह रहा है वो पुख्ता हो। रोज़ाना एक ही म्यार पर रहना दरअसल आपको इस भीड़ भाड़ में कहीं गुम कर देता है। तख्लीक कार की बहुत बड़ी भीड़ भाड़ है, इसमें कहीं गुम कर देता है। उसके लिए दरकार होता है रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालिया वो रोज़ाना करें, जुमलों पर अंडरलाइन करें, उनकी तरकीबों को समझें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको बरतने की कोशिश करें। उसके पास बहुत ज़्यादा मुतरादिफात का ख़जाना मौजूद हो, उसके पास ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत मौजूद हों। फिर वो दूसरी तसानीफ़ के साथ जाकर भी दूसरी ज़बानों में जाकर, इंग्लिश है, फ़ारसी अदब है, इस पर भी उसके कुछ गहराई और गहराई उसके अंदर पाई जाती हो। इस तरह की चीज़ों को तनक़ीद के लिए आसानी फराहम करती है ये चीज़ें। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वो तज्ज़िया, तक़ाबुल और तफ़हीम के ज़रिए अदब पारे को समझने और तायुन क़द्र में कारी की मदद करता है। 3 बातें कही हैं, तज्ज़िया, तक़ाबुल और तफ़हीम। देखिए ये सबसे ज़्यादा इसमें तक़ाबुल और तफ़हीम इतनी मुश्किल नहीं जाती आपको। तक़ाबुल के लिए मुताला बहुत चाहिए। सबसे पहले क्या कहा, तज्ज़िया, फिर कहते हैं तक़ाबुल, और फिर कहा तफ़हीम। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। तज्ज़िया के लिए क्या चाहिए, तज्ज़िया उस वक्त किया जाता है जबकि आपकी उस सिन्फ़ अदब के बारे में कुछ मालूमात हो, जब आपने मुताला किया हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम अभी एक जुमला पढ़कर झूम उठते हैं। जैसा याद आता है कि रोशनी में कहा था मुंशी प्रेमचंद ने कि ज़िंदगी मेरे लिए, ज़िंदगी अपनी पूरी फरावानी के साथ मेरी नाज़बरदारी, और ये जो कहा इस औरत को उससे क्या मौत का गम, जिसकी ज़िंदगी पूरी फरावानी के साथ नाज़बरदारी कर रही है। यहाँ मौत का गम इस औरत के लिए है जिसकी ज़िंदगी खुद मौत से बदतर है। अब इस जुमले को पढ़कर आप बख्शिश कर उठे, आपको याद भी हो गया, बहुत अच्छा भी लगा। फिर इसके बाद आपने क्या किया, दूसरे किसी अदीब के तहरीरकार के पास जुमले का वही अंदाज, जुमले में वही तरकीब आपने इस्तेमाल होते हुए देखी, तो आपको फ़ौरन याद आएगा कि ये फला जगह इस तरह से बयान हुआ था। अब तज्ज़िया करना किसे कहते हैं, जुज़ करना, जुज़ से बना तज्ज़िया। जुज़ करना ये नहीं कि जुदा जुदा करना, छोटा छोटा करना, जुदा जुदा करना। अब इस जुदा जुदा करने को तज्ज़िया करना, आप अगर मतलब पैदाइशी तौर पर तख्लीक़कार हैं और फ़नकार हैं तो आपके सेंस कहेगा सिर्फ रीडिंग कर लेना, कहानी मालूम कर लेना, या फिर सवाल जवाब लिख लेना। ये मुताला नहीं होता है कि आपको सवाल जवाब आ रहे हैं, इसने इससे क्या कहा, उसने उससे क्या कहा। जो तख्लीक़कार फ़नकार है उसका दिमाग इन सारी चीज़ों में नहीं उलझेगा, बल्कि वो ये देखेगा कि ये जुमला कैसे चीज़ से मुरक्कब हुआ, इसका लाहिक़ा क्या है, साबिक़ा क्या है, इसमें कौन सी सनद पाई जा रही है, ये तरकीब किस पर इस्तेमाल की गई है, ये लफ्ज़ अरबी ज़बान से आया या उर्दू ज़बान से आया, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो इसको कहेंगे हम तज्ज़िया करना, जुज़ अलग करना, करके देखना ये लफ्ज़ पहले किसने बरता था, फिर ये बाद में कैसे बरता गया, ये सारी चीज़ें। देखिए पहली जमात में उर्दू का सबक आपने पढ़ा था, उर्दू की नज़्म आपने पढ़ी थी, उसमें दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं में पढ़ा उसमें, और जो 7वीं 8वीं में पढ़ा उसमें, और 11वीं 12वीं में आप पढ़ रहे, इसमें फ़र्क होना चाहिए। अब आपका मतलब जो कहेंगे हिस्से लतीफ़ आपको इस तरफ ले जाए कि वो आप लफ्ज़ों का तज्ज़िया करें, उन इबारतों का तज्ज़िया करें, और उसके साथ साथ उन तरकीबों का तज्ज़िया करें। उसके अलावा आप तर्जुमे के मामला को देखें कि जब आपको यहाँ पर इस स्टेज पर है जहाँ दूसरी ज़बानें पढ़नी आती है,
جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اس میں آپ نے اردو کی نصاب کی جو انڈیکس ہے، فہرست ہے، وہ کھول لیجیے. وہاں پہ لکھا ہوگا شروع میں ہی کہ یہ جو ہے ہم نے ترتیب سے کیا، اردو کی اصناف جتنی ہیں اس سب کو کور کرتے ہوئے لکھا کہ پہلا آپ کو دیا گیا اقتباس داستان سے ہے، پھر سپاہی اور بٹمار ناول سے ہے، شعر افسانہ ہے. یہ نمونے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں پورے اردو کے پورے تمام ہی اصناف کے. پھر نیا شاعر اور زندگی کے مسائل مضمون ہے، اور خود نوشت ہے لیفٹینی کے مسائل. پھر رستم و سہراب ڈرامہ ہے، دیوار چین کے سائے میں سفر نامہ ہے، اور بگل بردار یہ ہے افسانہ، اور خطوط مکتوب نگاری. اسی طرح نظم یہ بھی دیانات، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، شہر عاشور، آزاد نظم. تو اس پر آپ نے سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اردو کے اصناف پہ درج چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کمانڈ کتنا ہے، درد کتنا ہے، آپ نے کتنا اس کو دیکھا. تو یہ ساری چیزیں انہیں بچوں میں آئے گی جو واقعی پیدائشی طور پر اپنے آپ کو فنکار، ان کے اندر فیلنگ ہے، فنکارانہ فیلنگ ہے. باقی دوسرے بچے تو کتنا ہی پڑھایا جائے سفر پیچھے پیچھے گزر جائیں گے وقت پر. تقابل کیسے کریں گے؟ میں نے کہا نا کہ ایک کسی بھی تخلیق کار کا، جو بھی استاد تخلیق کار کے ہے اس کی تخلیق کو دوسرے سے تقابل کریں گے. تخلیق کار کا ایک تخلیق کار کی چیز کو دوسرے تخلیق کار کی چیز کی تحریر سے تقابل کریں گے. پھر تفہیم کیسے ہوگی؟ ہم سمجھیں گے. ابھی یہاں تو ہم نے دونوں بھی چیزیں کی وہ ظاہری ہے، یعنی الفاظ کیسے لکھے گئے ہیں، بنتے کیسے گئے ہیں، لکھا کیسے گئے. تفہیم وہ ہوگی جو نثر کے اندر بات کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، جو فلسفی پیش کی جا رہی ہے. میں نے اکثر آپ کے سامنے تفہیم کے تعلق سے وہ شعر پیش کیا فارسی ادب کا کہ فیض معنی در خور تعلیم حرب مغز نیست، نشر چون باد نتوان در دل پیمانہ ریخت. دیکھیے فیض معنی در خور تعلیم حرب مغز نیست. فیض معنی در خور تعلیم حرب مغز نیست، نشر چون باد نتوان، نشر چون باد نتوان، نشر چون باد نتوان، فیض معنی در خور تعلیم حرب مغز نیست، نشر چون باد نتوان، دل در پیمانہ ریخت، دل در پیمانہ ریخت. اس کو فارسی میں پروناؤنس پیمانہ کرتے ہیں، پیمانہ کو پیمانہ ریخت. ٹھیک ہے. تو اس میں اکثر کہا کہ فیض معنی یعنی کہ تعلیم کے معنی در خور تعلیم، ایسے بے مغز انسان پر تعلیم کے معنی تو بالکل بے فیض سے ہیں، کوئی اس کا حاصل ہی نہیں ہے. نشر چو باد نتوان در دل پیمانہ ریخت، نشر چو لیکن ایسا ہی ہے جیسے کہ مٹی کے پیالے میں جو شراب رات بھر رکھی جاتی ہے، رات بھر رکھی ہوئی شراب کا نشہ مٹی کے پیالے کو نہیں چڑھتا، لیکن وہی نشہ جو علم کا ہے، شراب کی تمثیل یہاں علم کے لیے استعمال کی گئی ہے، یعنی علم حاصل کرنے والے شخص کے عمل میں کوئی چیز ظاہر ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ مٹی کے پیالے میں رات بھر شراب کا رہنا. اور جو شخص انسان ہے، انسان اسی شراب کو چکھ لیتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے عمل ظاہر ہوتا ہے. تو یہ شاعر نے یہاں یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا کہیں گے وہ علامہ اقبال نے جو کہا نا، یہ علامہ اقبال کا بھی تقابل ہو جائے گا اس سے، کیا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہی والی بات یہاں پر انہوں نے کہی ہے. یہ بیدل کا شعر ہے. بیدل لہلوی بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے یہ. تو یہ کہتے ہیں کہ نشہ جو شراب کا نشہ کچی مٹی کے پیالے کو نہیں چڑھتا، اور ایک انسان جو واقعی انسان ہے، اپنی بشر ہونے کی حیثیت سے اس کا شعور پختہ ہے، تو اس کو نشہ شراب کا ایک گھونٹ بھی اس کو جھما دیتا ہے. ایسے ہی انہوں نے یہ مثال اوپر کے پہلے مصرے میں دی ہے کہ فیض معنی در خور تعلیم، یعنی تعلیم ایسے انسان کے اوپر بے اثر ہے جس کو مغز نہیں ہے. بے یہ بے کے معنی ہے، بے مغز یعنی کہ جس کے اندر مغز نہیں ہے، ایسے انسان پر تعلیم اثر نہیں کرتی. تعلیم اسی شخص پر اثر کرے گی جو کہ اپنے بشر ہونے کا شعور رکھتا ہو. ایسے انسان شعور رکھتا ہے تو اس لیے نشہ اس پہ چڑھتا ہے، اور مٹی کا پیالہ شعور نہیں رکھتا. بے مغز انسان کو مٹی کے پیالے سے بیدل نے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ ہے تفہیم، یہ ہے فہم. ٹھیک ہے.
साथ साथ ये कि हमारी लफाजी के लोक पलट दुरुस्त करने में कहीं मफहूम उलझ कर न रह जाए। किसी भी मफहूम को समझने के लिए यानी हम अपनी तहरीर के मफहूम को खुद भी समझें कि आया हम जो कह रहे हैं ये समझ में आ रहा भी कि नहीं। हमने कोई शहबारा तख्लीक किया है तो वो तख्लीक जो है तज्जिया तो हम खुद कर लें, तकाबुल भी हम खुद कर लें और फिर तफहीम को चेक करें कि इन दोनों में उलझ कर कहीं हमारे माना रह न जाए। वो क्या है अल्फाज के सरों से उठते नहीं माना, तो ऐसे माना हमारे उलझ कर न रह जाए, हम अपनी तख्लीक का खुद तज्जिया करें। साथ ही तनकीद के मुख्तलिफ अक़साम हैं। अलावा अज़ीम हमने कहा कि तनकीद की अक़साम पर भी हम बाद में देखेंगे। अदबी तहरीकात मसलन तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत की तहरीक के ज़ेर असर भी अदब को अलग अलग तरह से जांचा और परखा गया है। क्लासिकी अदब, जदीद अदब और ये जो है ये अदब पर असरात होते हैं अलग अलग तरह के। उन इलाकों में जहाँ की जंगें चल रही हैं वहाँ पर अदब पर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जो यासियत से और जो है महरूमी से और जंग के हालात से मुज़य्यन होती हैं। जैसे आपने रसूल हमज़ा तौफ की मैंने बुक आपको मेरा दागिस्तान बताया था कि ये कज़ाकिस्तान के हैं और वो जंग के हालात में लिखी गई है। अभी एक बुक मैं मिर्ज़ा से लेकर आई थी, वो उस बुक के अंदर भी हमने देखा कि ज़िंदानी अदब यानी वो अफराद जो जिंदा में यानी कि जेलों में रहे हैं वहाँ उन्होंने अदब तख्लीक किया है। तो हालात, मुहर्रिकात, सियासी और माशी हालात का असर अदब पर पड़ता है हम ज़माना। इन सारी चीज़ों को भी आप गौर करेंगे। आप बहुत फारिग़ुल बाली में और आप बहुत ज़्यादा पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हो तो आप के अदब पर वो सारे असरात मुरतब पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सफ़रनामों में भी है, सफ़रनामों की वुसअत है तो वहाँ पर सफ़रनामे उसी में आके लिखे जाते हैं। फिर आगे कहते हैं मज़ामीन के अलावा अदबी रुझानात के एतबार से भी मुख्तलिफ अदीबों, शायरों, ड्रामा निगारों वगैरह के फ़न पर किताबें लिखी गई हैं जिनमें इनकी अदबी कारनामों की तनकीदी जायज़ा लिया गया। शेर कहने या शायरी करने से शायर का मकसद सिर्फ ख़याली तोता मैना बनाना हरगिज़ नहीं है। शायरी तख़य्युल से ज़रूर नमूद करती है, लेकिन शायर की तख्लीकी बातों का गहरा ताल्लुक इसके अतराफ़ के माहौल, मुआशरे की नशर व फ़राज़ और इसके मुतअद्दिद मसाइल से लाज़मी तौर पर होता है। शायर मुआशरे के मसाइल से मुतासिर होकर ही अपनी नज़्में और शेरों का मौज़ू बनाता है। शायरी में ज़माने के मसाइल किसी न किसी तरह ज़रूर बयान किए हुए मिलते हैं। अभी आपको मैंने समझाया कि किस तरह जंगों के हालात में हो तो अदब पर जंगों के हालात का असर होता है। फारिग़ुल बाली में कोई शायर या अदीब रह रहा हो तो वहाँ के असरात होते हैं। कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा हो तो उसके इसमें फितरत के मनाज़िर का ज़्यादा जिक्र होता है। कोई ऐसे रोबोटिक माहौल में रह रहा हो तो उसके पास उन्हीं चीज़ों का जिक्र ज़्यादा मिलता है। गोया ये तय पाया कि अदब जो है हमेशा ज़माने के असरात से मुतासिर रहा है, अदब पर उसके असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे, कह रहे हैं कि इन्हें अपनी मुआशरे के नशे व फ़राज़ और इसके मुतअद्दिद मसाइल से लाज़मी तौर पर होता है। शायर मुआशरे की मसाइल से मुतासिर होकर ही अपनी नज़्मों और शेरों का मौज़ू बनाता है। शायरी में ज़माने के मसाइल किसी न किसी तरह ज़रूर बयान हुए मिलते हैं। वाज़ेह रहना चाहिए कि एक ज़माने के मसाइल दूसरे ज़माने के मसाइल से मुख्तलिफ होते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे वालिदैन के ज़माने में जो मसाइल थे यानी कि अब मौजूदा मसाइल बिल्कुल मुनफरिद मसाइल हैं। उस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन हम देखेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन के मसाइल हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि कोरोना के ऊपर भी लोगों ने शायरी की है यानी इस पैंडमिक माहौल में भी। तो इस तरह से माहौल से मुतासिर अदब रहेगा, शायरी का कलाम भी रहेगा। शायर अपनी तख्लीक, अपनी बसीरत और अपने फ़नी खुलूस के पेश नज़र इन मसाइल पर इज़हार ख्याल करता है। मीर व सौदा के ज़माने में हमारे मुल्क के मसाइल जैसे थे वो आज नहीं पाए जाते। अकबर और इकबाल के ज़माने के मसाइल सरदार और फैज़ के माशी, सियासी और तहजीबी मसलों से कतई मुख्तलिफ हैं। अमीर हनफी एक अहम जदीद शायर हैं। ज़ेर नज़र मज़मून में इन्होंने आलमी पैमाने पर बदलते हुए हालात के पेश नज़र मौजूदा हैत की शायरी का तज़किया किया। वो अपने ज़माने में शायर पर नाफिज की गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि सियासी, मजहबी, माईशती और फ़लसफ़ियाना नज़रियात का पाबंद होकर शायर अपने तख्लीक का सच्चा इजहार नहीं कर सकता। इसे फ़िक्र और इजहार की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। बिल्कुल यही है, तख्लीक़कार को भी वैसे ही आज़ाद होना चाहिए जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने उस तनाज़ुर में कहा था कि ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही।
یعنی کہ آپ کے پاس ایسا رزق آ رہا ہے جہاں آپ کے باس کا پابند ہے، آپ کا اس کے صبح و شام اور آپ کا ٹائم ٹیبل نظام الاوقات، اور آپ کچھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، تو تخلیقی جوہر جو ہے کسی پابندی میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو آزادی چاہیے، ذہنی فکری، آپ کے اپنے نظریات کو واضح ہونے کا راستہ، آپ کی تخلیق میں واضح ہونے کا راستہ ملنا چاہیے۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، اکثر لڑکیوں کی تخلیقات میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو وہ سوچ رہی ہے تو وہ کھل کر نہیں کہہ پاتی ہیں، تو یہی وجوہات ہیں کہ بعض وقت جو ہے ان کی تخلیقات میں وہ ساری چیزیں نہیں آ پاتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب زمانے کے حالات سے متاثر تو ہوگا، ادب جو ہے زمانے کے حالات سے متاثر تو ہوگا، اس کو مجبور کر کے لکھوایا نہیں جاتا۔ حالانکہ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو پیسہ دے کے لکھوانا، یا فری لانسر وغیرہ کے اوپر بھی مضامین لکھوائے جاتے ہیں پیسے دے کر، اس طرح کی بندشوں کے ذریعے سے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ کلاسیکی ادب میں قصیدے بھی لکھے گئے ہیں بادشاہ کے اور کسی اور کی مطلب کو سامنے رکھ کر، لکھے تو جاتے ہیں، لکھنے کا کوئی مارکیٹ کم نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ادب تخلیق کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ادب کو خالص بنانے کا شعور اور ادبی خدمت کرنے کا شعور آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے بے نیاز کرے، قلندرانہ مزاج آپ میں پیدا کرے، تبھی جا کر وہ ادب بہترین تخلیق پاتا ہے۔ سوال یہاں بہتر کی ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ تخلیق کیا جائے یا نہ کیا جائے، تخلیق کتنا اچھا ہو اور کتنا بہتر ہو، اس کا یہاں پر وہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس، اچھا میری آواز ابھی بھی کلیئر سنائی نہیں دے رہی ہے؟ بول رہے کہ میری آواز کلیئر سنائی نہیں دے رہی ہے، تو کیا اب بھی نہیں آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہلو، آپ بتائیں، مجھے آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے صاحب؟ کمنٹ کر کے کوئی بتائیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ مہوش فاطمہ اور یہ قدوس قادری کی آئی ڈی سے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں، ناصر دیشمکھ کی آئی ڈی سے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بتا دیجئے کہ آواز اب بھی بالکل صاف نہیں آ رہی ہے یا آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اگر آواز آ رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، آپ بتا دیجئے اس میں سے کوئی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے امیر حنفی صاحب کے بارے میں معلومات یہاں پر دی جا رہی ہے کہ امیر حنفی 1928 میں مہو چھاؤنی ضلع اندور مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ امیر حنفی کی ابتدائی تعلیم مہو میں ہوئی۔ میرا خیال ہے میں آپ لوگ اپنی بک بھی سامنے لے کر بیٹھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں آ رہی ہے میم، چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کس نے کہا؟ یہ پٹھان رمیسہ ناز نے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے مجھے بتا دیا کہ آواز آ رہی ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی تعلیم مہو میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اندور گئے اور سیاسیات اور تاریخ میں ایم اے کیا۔ فلسفے سے انہیں خاص دلچسپی تھی، ان کی فکر و فن پر ان کے علوم کا اثر آخر تک قائم رہا۔ امیر حنفی نے طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی۔ وہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے 1978 میں سبکدوش ہوئے۔ امیر حنفی موسیقی کے بھی بڑے دلدادہ تھے۔ انہوں نے باقاعدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا تھا۔ اس فن کی باریکیوں پر انہوں نے بعض عمدہ مضامین لکھے ہیں۔ اردو کے علاوہ انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ شعلے کی شناخت اور شعر، چیزیں، دیگر ان کی تنقیدی مضامین میں شامل کتابیں ہیں۔ امیر حنفی نے اپنا ادبی سفر ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور سے شروع کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگ پیراہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ جدیدیت کے زیر اثر آ گئے۔ انہوں نے کئی شعری تجزیے کیے اور متعدد تعلیمی طویل نظمیں بھی لکھی جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ شبگشت اور شجر صدا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 1988 میں امیر حنفی کا انتقال دہلی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تو شاعر کا تعارف تھا۔ انہوں نے ان کا جو سفر ہے، ان کی جرنی ہے، مختصراً آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ مہو میں پیدا ہوئے، 1928 میں مہو چھاؤنی ضلع میں پیدا ہوئے، پھر وہ کس طرح امیر حنفی آل انڈیا ریڈیو میں رہے،
پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کون کون سے تصانیف ان کی رہی ان کا انتقال کب ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے اب یہ مضمون کی طرف ہم آ رہے ہیں، پیج نمبر ہے اس کا 22۔ ہمارے عہد کی معاشرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ، مذہب، اخلاق، تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساس کا اظہار کرنے کے بجائے ارباب بزد و کشاد کی خوشنودی، اعزاز و انعام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو آلہ کار بنائے ہوئے ہیں۔ غیر مشروط ذہن سے رونما ہونے والی تخلیقات کو دبا کر نقالوں، شعبدہ بازوں، بازیگروں اور عیاروں کی جعل سازیوں نے شور مچا رکھا ہے۔ کہیں سیاست میں ادب کی اور کہیں ادب میں سیاست کی بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نورتن بنے پھر رہے ہیں۔ سیاست کو میں نہ حقیر سمجھتا ہوں نہ حرام، لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ سیاست سماج کی منتظم ہے، جان مال اور عزت کی آبرو کی حفاظت اور اجتماعی فلاح و بہبود کے منصوبوں تک اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ربط ملت کے لیے فرد کا فنا ہونا ناگزیر ہے، نہیں ہے۔ سماج اس لیے نہیں ہے کہ افراد کو نگلنے والا وحشی درندہ بن جائے، ان کی چشم و گوش، دل و دماغ، زبان و دہن کو اپنا غلام بنائے اور انہیں کٹ پتلیوں کی طرح نچائے۔ میں سوچتا ہوں کہ محض ادیب و شاعر اور دیگر فنون لطیفہ کے اخلاق ہی آج انسان کے نہا خانہ ذات میں اٹھنے والے طوفانوں اور ہنگاموں کو اپنے فن کے آئینے میں دکھا سکتے ہیں۔ ایک غیر مشروط اور آزاد شعور و احساس کی روشنی باہر و اندر کے مناظر پر ڈال سکتے ہیں۔ تاریخ و جغرافیہ، مذہب و سیاست، رنگ و نسل میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں۔ بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے ہمارے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کی نشوونما میں بہت اہم حصہ لیا ہے۔ سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے، پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے۔ یہ ان کے پاس آپ نے شاید مختصر اس کو سمجھا بھی ہوگا، لیکن ہم اس کی ایک ایک سطح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے حد کی معاشرت کا سب سے بڑا المیہ، علم کہتے ہیں غم انگیز واقعہ، المیہ یعنی کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال، المیہ، ٹھیک ہے۔ المیہ یہ لفظ بنا علم سے، ٹھیک ہے، علم یعنی کہ غم انگیز بات ہے، غم انگیز بات ہے۔ کیا بات ہے؟ غم انگیز یعنی کہ افسوسناک بات ہے، یا پھر کسی واقعے پر افسوس کرتے ہوئے، غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی کہ غم والی بات ہے، یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ ظاہر ہے سیاست کا غلبہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری ایک عام زندہ آپ بھی دیکھ سکتی ہے کہ ہر شعبہ ہے زندگی پر سیاست کا غلبہ ہے۔ ایجوکیشن اس سے متاثر ہے، تعلیم اس سے متاثر ہے، اور اس کے علاوہ معاشی صورتحال بھی سیاست سے متاثر ہے، آپ کس پارٹی سے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہر زمانے میں رہی ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر شعبے پر سیاست کا غلبہ ہے۔ سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ، مذہب، اخلاق، تعلیم، سبھی کو سیاست نے اپنا محکوم بنا دینا، غلام بنا دینا، محکوم بنا دیا ہے۔ حکم سے ہے، حکمرانی چلاتے ہیں، حکم یہ حکم نہیں، حکم یعنی حکمرانی چلانے والے، محکوم، اور ویسے ہی ہوتا ہے حاکم، جو کسی آپ پر حکمرانی کر رہا ہو، اور جس پر حکمرانی کی جاتی ہے مفعول کے معنی میں آئے گا محکوم، جو کہ کیا ہو گیا، کسی کے غلامی میں چلا گیا۔ غلامی کو محکومی کہا جاتا ہے نا، غلامی میں نہ کام آتی ہے مردوں کی شمشیریں نہ تدبیریں، جو وہ ذوق یقین پیدا تو پڑ جاتی ہے زنجیریں۔ غلامی کو محکومی، ٹھیک ہے، محکوم اسی سے ہے کہ انسان جن پر حکم صادر کیا جاتا ہے، جن کو اوپر حکم صادر کرنا، تو وہ محکوم ہوتے ہیں۔
دوسروں کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ محکوم بنا رکھا ہے، یعنی کہ آپ سائنس ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن وہ سائنس اس وقت آزاد نہیں ہوگی. مطلب اس کو جو ہے اب جو بھی فلسفہ سیاست کا چل رہا ہے، سیاست کے ماننے والے جس مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ سائنس کو بھی اپنے ہی انداز سے دیکھتے ہیں، اپنے ہی لاجیکل مائنڈ سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سائنس کو آزادانہ فروغ نہیں دیتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی روایات ہیں وہ سائنس پر مسلط کر دیے جائیں. اسی طرح صنعت ہے، صنعت اور خلفت، صنعت اور تجارت. تو اس میں بھی سیاست اگر آپ دیکھو گے تو بڑی کمپنیاں جو حکومت کو پے کرتی ہیں تو وہ کمپنیاں جو ہے حکومت کو کرتی ہیں، اس لیے حکومت میں محکوم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کی پابند ہو جاتی ہیں. پھر فن اور ادب، وہ فن فروغ پائے گا جس کا حکومت کا رجحان جس طرف یا سیاست کا رجحان جس طرف ہوگا. وہ اس فن کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. جیسے کہ اگر آپ دیکھو تو اب بہت تیزی کے ساتھ میوزک، آرٹ اینڈ کلچر ہے، لیکن وہی اگر فنکاری کے طور پر دیکھو تو وہاں پر ابھی آپ یہ سینریو میں ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ آپ کیلیگرافی میں قرآن مجید کی بہت سارے چیزیں لکھ رہے ہیں اور آپ کے فن کو جلا بخشنے کے لیے کوئی ساتھ دیا جا رہا ہے. نہیں، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جو ہمارے نظریات، یعنی کہ سیاست یہ کوشش کرے گی، جمہوری حکمران یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے نظریات جو ہیں اسی کے مطابق وہی فن فروغ پائے، دوسرے فن کو دیکھا نہیں جائے گا. پھر ادب اور فلسفہ، ادب کو بھی آزاد ہونا چاہیے اپنے اس کے لحاظ سے، ادب کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن جس سینریو میں جس مذہب کا ماننے والا ہے یا پھر جس قسم کے وہ خیالات رکھتا ہے، جو خیالات اس کے سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے، قبول کرنے کے قابل ہے، ایسے خیالات کو وہ خود بخود اس کے باہر آئیں گے. لیکن جو ہی ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات میں جب بھی الجھ جاتے ہیں تو بندہ خود بخود اپنے الفاظ وہ کہ جس کو لوگ قبول کریں، شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ وہ بات کہی جائے لوگ جس کو قبول کریں، جبکہ وہ ہونا چاہیے جو آپ محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ہر معاملے میں اخلاقیات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے اگر آپ پرانے زمانے کی جو کلاسک لینگویج ہو اس دور کو دیکھیں تو وہاں پہ گالیوں کا اور جو ہے سلینگ جسے کہتے ہیں ہم عام مطلب بازاری زبان کا استعمال شعراء کے نزدیک ممنوع قرار پاتا تھا، تہذیب کے دائرے سے خارج تھا، اور نشست و برخاست کی اصول اور آداب ہوا کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرنے کے آداب ہوتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مطلب جس طرح سے تیزی کے ساتھ سماج بدلتا گیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ بھی عام بازاری قسم کی شاعری میں قبولیت کا درجہ رکھ رہے ہیں، اور مطلب اس کا کوئی معیار نہیں رہا. جیسے جس کو پہلے معیار کہتے تھے، نہیں عام انسان کی فہم میں ہے اس لیے اخلاقیات کا معیار. میں نے بعض شعراء کو گالیاں بھی مطلب شاعری اوزان میں موضوع کرتے ہوئے گالیاں بھی لکھی ہوئی موضوع کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سماج کے اثرات کو محکوم ہے، ادب کا بھی کوئی معیار نہیں رہا. تعلیم اور سیاست میں یہاں تک کہ اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنے ذہن اور احساس کے اظہار کرنے کے بجائے ارباب ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.